ہے جو عربی میں صبر کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مشقت اٹھانا، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا جوئی کے حصول کے لیے نفس کو کسی بھی خطرے میں ڈالنے سے گریز نہ کرنا، یہ صبر ہے، یہ صبر ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو جہاد کے لیے صبر چاہیے، روزہ بھی نفس کے ساتھ ایک جہاد ہے۔ نفس کو خواہش ہوتی ہے کھانے کی، مگر ہم اس کی خواہش کی تکمیل نہیں کرتے، اسے پانی پینے کی خواہش ہوتی ہے، ہم اس کی خواہش کی تکمیل نہیں کرتے۔ تو صبر کا مہینہ یہ ہے کہ اللہ کی طاعت میں صبر کیا جائے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے، صبر کو مطلب ہم سمجھتے ہیں کمزوری ہے، کسی بڑے نے، کسی ظالم نے جو ہے اگر ہمارے اوپر ظلم کیا تو ہم خاموش بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم صبر کر رہے ہیں۔ یہ صبر نہیں ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ صبح فجر میں آپ کا نفس چاہتا ہے کہ آپ سوتے رہیے، مگر آپ اٹھیں اور اٹھ کے جا کر مسجد جائیں اور نماز ادا کریں، یہ صبر ہے۔ ایک ہوتا ہے صبر فی الطاعت، اللہ کی اطاعت میں صبر کرنا، ایک ہوتا ہے الصبر عن المعصیت، یعنی اپنے نفس کو گناہوں سے روک کر صبر کرنا، اور تیسرا صبر ہے جو جہاد اور مجاہدہ کے ذریعے صبر کرنا، خواہ وہ میدان جنگ میں جہاد کے ساتھ آپ صبر کریں یا آپ مسجد میں، گھر میں اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کر کے صبر کریں، تو یہ اسلامی صبر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم رمضان سمجھتے ہیں کہ رمضان آرام کا مہینہ ہے، رمضان سستی کا مہینہ ہے، رمضان کاہلی کا مہینہ ہے، روزہ رکھ کر کام دھام کو چھوڑ کر اور گھر میں بیٹھ کر اخبار بینی کا مہینہ ہے۔ نہیں دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو صبر کے لیے یعنی جد و جہد کے لیے اس کا انتخاب کیا ہے۔ چنانچہ اگر آپ اسلامی تاریخ دیکھیں تو روزہ فرض ہوا ہے دوسری ہجری کے شعبان میں فرض ہوا ہے، دوسری ہجری کے شعبان میں فرض ہوا ہے، اور اسی کے رمضان کی 17 تاریخ کو غزوہ بدر ہوا ہے۔ یعنی جس سال رمضان کا روزہ پہلی بار فرض ہوا، اسی سال حق و باطل کی پہلی لڑائی بھی ہوئی۔ تو یہ اتفاق نہیں ہے کہ رمضان کا روزہ ایک طرف، دوسری طرف غزوہ بدر ہونا، یہ اتفاق نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے میسج دینا چاہتا ہے کہ شہر الصبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کر کے صبر کیا جانا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جہاد اور مجاہدے کا شہر ہے، مہینہ ہے۔ تو پہلا مہینہ، روزے کا پہلا مہینہ، پہلا رمضان روزوں کا، اور اسی میں حق و باطل کی پہلی لڑائی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرقان قرار دیا ہے۔ فرقان مانے حق و باطل میں فرق کرنے والی جنگ۔ تو پہلا غزوہ بدر 17 رمضان 2 ہجری کو غزوہ بدر ہوا، اور آپ دیکھیں کہ حق و باطل کا سب سے اہم مارکا، سب سے پہلا مارکا غزوہ بدر رمضان میں ہوا، اور سب سے اہم مارکا یعنی فتح مکہ جو ہے یہ بھی رمضان میں ہوا 8 ہجری کو۔ تو آپ دیکھیں یہ سب اتفاق نہیں ہے کہ حق و باطل کی پہلی لڑائی وہ بھی رمضان میں، اور حق و باطل کی سب سے مارکا آرا لڑائی جس میں فیصلہ ہوا، فیصلہ کن لڑائی، وہ بھی رمضان میں۔ یہ اتفاق نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ حق و باطل کی پہلی لڑائی پہلے رمضان میں ہو، اور فتح مکہ جو ہے وہ بھی رمضان میں ہو، تاکہ یہ میسج دیا جا سکے مومنین کو، یہ پیغام دیا جا سکے مسلمانوں کو کہ روزہ آرام کا مہینہ نہیں ہے، روزہ بستروں پر گزارنے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ روزہ میدان جہاد میں گزارنے کا مہینہ ہے۔ اور اس کے ذریعے یہ پیغام دیا جا سکے کہ آپ دیکھیں کہ غزوہ بدر وہ غزوہ ہے جہاں سے حق و باطل کے ٹکراؤ کا آغاز ہوا 2 ہجری میں، اور فتح مکہ وہ غزوہ ہے جس میں باطل پر حق کی واضح فتح کا، فتح مبین جسے کہا گیا، اسے فرقان کہا گیا، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا غزوہ، اور اسے فتح مبین کہا گیا، یعنی واضح اور کھلی ہوئی جیت مسلمانوں کی۔ اس سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر اس مہینے میں اگر ہم اپنے نفس کے خلاف، اس کی برائیوں کے خلاف، اس کے سرکشی کے خلاف، اس کے کبر و نخوت کے خلاف اگر ہم جہاد کا آغاز کریں تو ہم بدر بھی اس مہینے میں منعقد کر سکتے ہیں، اور فتح مکہ بھی اس مہینے میں منعقد کر سکتے ہیں۔ یعنی ہم اپنے نفس کے خلاف
مجاہدے کا آغاز بھی کر سکتے ہیں اس میں، اور اپنے نفس پر فتح بھی حاصل کر سکتے ہیں اس مہینے میں، اس لیے کہ یہ وہی مہینہ ہے جس میں مکہ کی فتح حاصل کی گئی تھی، یہ وہی مہینہ ہے جس میں حق و باطل کی لڑائی کا آغاز ہوا تھا۔ تو ہم چاہیں تو رمضان کے اس مہینے میں اپنے دل کے خلاف، نفس کے خلاف، اپنی روح کی سرکشی کے خلاف، اپنے نفس امارہ کے خلاف، اپنے نفس متکبر کے خلاف ہم غزوہ بدر بھی برپا کر سکتے ہیں، یعنی حق و اس کے خلاف لڑائی کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اور اسی مہینے میں اگر ہم پوری ایمان کی قوت کے ساتھ، ایمان اور احتساب کے ساتھ اگر یہ مہینہ گزاریں تو اس مہینے میں ہمیں فتح بھی حاصل ہو سکتی ہے، اپنے نفس پر، اپنی روح پر، اپنے دل پر ہمیں فتح بھی حاصل ہو سکتی ہے، جس طرح مسلمانوں کو 1400 برس پہلے اس مہینے میں مکہ پر فتح حاصل ہوئی تھی۔ تو دراصل یہ تعلیم دیا جا رہا ہے، غزوہ بدر سے شروع کر کے فتح مکہ تک کے واقعات کو رمضان میں لا کر یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اگر ہم بھی چاہیں تو اپنے کعبہ دل کو اس مہینے میں فتح کر سکتے ہیں۔ اور جس طرح اس مہینے میں مکہ کو بتوں سے پاک کیا گیا تھا، ہم بھی اس مہینے میں اپنے کعبہ دل کو برائیوں کے بتوں سے پاک کر سکتے ہیں۔ نخوت کا بت ہمارے دل میں بیٹھا ہوا ہے، کبر کا بت، تکبر کا بت، غیبت کا بت، برائیوں کا بت، لوگوں سے بلا وجہ اختلاف کرنے کا بت، تو یہ سارے بت ہمارے دل میں ہیں۔ حسد، غیبت، نمیمہ، تکبر، یہ سارے بت جو ہے بد اخلاقی، یہ ہمارے دل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ مہینہ اس لیے آتا ہے کہ ہم اپنے دل کے خلاف بدر کا آغاز کریں، اور اسی مہینے کو رہتے رہتے ہم اپنے دل کے خلاف فتح پائیں اور کعبہ دل کو تمام برائیوں کے بتوں سے پاک کریں، جیسے کہ کعبۃ اللہ کو رمضان 8 ہجری میں مسلمانوں نے تمام بتوں سے پاک کیا تھا۔ یہ ہے مقصد۔ اور یہی نہیں، اگر آپ تاریخ دیکھیں تو مسلمانوں نے اس مہینے میں بڑے بڑے مارکے جیتے ہیں۔ اندلس جو ہے اسی مہینے میں فتح ہوا۔ یوسف بن تاشقین نے فرانس اور اسپین کے خلاف مشترکہ جنگ لڑی تھی، اور 5ویں صدی ہجری کے رمضان کے مہینے میں ہی جیتی تھی۔ جب تاتاریوں نے بغداد کو فتح کر لیا اور وہ شام اور مصر کو فتح کرنے کے لیے گئے، تو عین جالوت، فلسطین کا ایک شہر ہے عین جالوت، اس جگہ پر تاتاریوں کو پہلی اور مارکہ آرا شکست مسلمانوں جو دی ہے رمضان کے مہینے میں دی ہے۔ یہ 6 یا 7ویں صدی ہجری کا کوئی رمضان تھا۔ اور یہی نہیں، ہندوستان میں مسلمانوں کو پہلی بار جب فتح لشکر کشی پہ جو فتح ہوئی ہے، محمد بن قاسم ہندوستان میں جب آئے تو وہ رمضان ہی میں آئے تھے، 92 ہجری کے رمضان میں آئے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ رمضان میں یہ ساری فتوحات، اور صلاح الدین ایوبی نے حطین کے مقام پر جب یورپ کے مشترکہ لشکر کو شکست دی تھی تو وہ بھی ایک رمضان ہی میں وہ مارکہ ہوا تھا۔ تو یہ سارے مارکے رمضان میں اس لیے ہیں تاکہ اس کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دیا جا سکے کہ رمضان آرام کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ رمضان جہاد اور مجاہدے کا مہینہ ہے۔ عزیزان گرامی، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عبادت فرض کی ہے۔ یہ عبادت سب سے پہلے جو عبادت فرض ہوئی وہ نماز، اس کے بعد جو عبادت فرض ہوئی وہ زکوٰۃ، اور اس کے بعد جو عبادت فرض ہوئی وہ روزہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ ان تینوں عبادتوں میں روزہ سب سے دشوار ہے نفس پر، لہٰذا اس کو سب سے بعد میں فرض کیا گیا۔ پہلے نماز فرض کی گئی، پھر زکوٰۃ فرض کی گئی، اس کے بعد روزے کو فرض کیا گیا، اس لیے کہ روزہ نفس پر سب سے زیادہ دشوار ہے۔ کسی صوفی سے پوچھا گیا کہ شیطان کے لیے سب سے زیادہ کٹھن کام کیا ہے، نفس کے لیے سب سے زیادہ دشوار عمل کیا ہے، تو اس صوفی نے کہا کہ نفس کے لیے سب سے دشوار کام جو ہے اخلاص ہے، سنسیریٹی ہے۔ اخلاص جو ہے وہ نفس کو سب سے زیادہ دشوار لگتا ہے، اس لیے کہ اخلاص میں نفس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، شیطان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، اور یہ ایسی عبادت ہے جو بغیر اخلاص کے ادا نہیں کی جا سکتی۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو بغیر اخلاص کے آپ ادا نہیں کر سکتے۔ نماز آپ دکھانے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، زکوٰۃ آپ دکھانے کے لیے ادا کر سکتے ہیں، حج
آپ دکھانے کے لیے جا سکتے ہیں, جہاد آپ دکھانے کے لیے کر سکتے ہیں, مگر روزہ آپ دکھانے کے لیے نہیں کر سکتے. اس لیے کہ روزہ تو ایک ایسی عبادت ہے جس میں کوئی عمل نہیں ہوتا ہے, بلکہ بعض اعمال سے رکنے کا نام روزہ ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو کبھی نہ کبھی 24 دن بھر میں صبح سے لے کر اور سورج ڈوبنے تک کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جسے یہ موقع نہ ملتا ہو کہ اگر چاہے تو چپکے سے کھا لے.